وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر بن حرام، وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم من البادية فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ظاهرا باديتنا ونحن حاضره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان دميما. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: أرسلني من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألزق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كافلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكافل. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارک منقول ہے۔ حضور علیہ السلام کی مزاح اور دل لگی پر مبنی باتیں چل رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام بھی وقتاً فوقتاً حضرات صحابہ سے دل لگی فرما لیا کرتے تھے، اور اس کے اندر کسی کی اظہار آسانی نہیں ہوا کرتی تھی، اور نہ ہی اس کے اندر غلط بیانی اور جھوٹ ہوتا تھا، اور نہ ہی اس کے اندر کسی پر طنز اور طعنے ہوا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کی مزاح اور دل لگی پر مبنی ایک واقعہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان رجلا من اہل البادیہ کان اسمہ ظاہر، کہ گاؤں کا رہنے والا ایک شخص جن کا نام ظاہر ابن حرام تھا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں کبھی کبھار گاؤں کی چیزیں لے آیا کرتے تھے بطور ہدیہ۔ گاؤں کی چیزیں جیسا کہ ساگ وغیرہ، گاؤں کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس قسم کی چیزیں حضور کے لیے بطور ہدیہ لے آتے۔ ويجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، اور جب وہ گاؤں جانے کے لیے لوٹتا تو حضور علیہ السلام شہر کی کچھ چیزیں اس کو بطور ہدیہ دے دیا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ بھی تھی کہ اگر کوئی ہدیہ تحفہ دیتا تو اس کو بھی بدلے میں ہدیہ تحفہ ہی دیا کرتے تھے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھا چڑھا کر دیا کرتے تھے۔ تو جب وہ جانے کا ارادہ کرتا تو حضور علیہ السلام انہیں ہدیہ دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ان ظاہرا بادیتنا، یہ ظاہر ہمارا گاؤں کا نمائندہ ہے اور ہم ان کے شہر کے نمائندے ہیں، یعنی وہ گاؤں کی چیزیں ہمارے لیے آتا ہے، ہم شہر کی چیزیں اسے دے دیتا ہے، یہ ایک دوسرے کے نمائندے اندر ہے۔ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، آپ علیہ السلام انہیں بڑا محبوب رکھتے تھے، بڑا پسند کرتے تھے۔ وكان دميما، حالانکہ شکل و صورت میں وہ کچھ اچھے نہ تھے۔ یہ گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، دمیم کا معنی اگر آسان لفظوں میں کیا گیا تو بدصورت، یہ بری شکل والے تھے۔ تو علیہ السلام اس سب کے باوجود انہیں بڑا محبوب رکھتے تھے، بڑا پسند کرتے تھے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کی صدق نیت کی وجہ سے، ان کی سادگی کی وجہ سے۔ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، جب آپ علیہ السلام بازار کی طرف گئے تو دیکھا کہ حضرت ظاہر اپنے کچھ سامان بازار میں فروخت کر رہے ہیں۔ فاحتضنه من خلفه، حضور علیہ السلام نے ابراہیم انہیں پیچھے سے پکڑ لیا اور ہاتھ ان کی آنکھوں پر آپ علیہ السلام نے رکھ دیے، وہ لاوی مسئلے ہوئے۔ اس طرح آنکھیں بند کر لی، پیچھے کھڑے ہو کر کہ حضرت ظاہر دیکھ نہ سکے وہ کون ہے، کہنے لگے
آنکھیں میں بھی بند کی ہیں، وہ پیون میں بلکہ حضور علیہ السلام ہے. جب یہ دیکھ پہچاننا تھا تو فجعل لا يأمر ما ألزق ظهره بصدر النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جب انہوں نے پہچان لیا کہ حضور ہے تو وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے بجائے مزید پیچھے سرکنے لگے اور آپ علیہ السلام کے جسم مبارک سے اپنے آپ کو ٹچ کرنے لگے، چھونے لگے تاکہ آپ کی برکتیں حاصل ہوں، آپ کے لمس کی اور آپ کے جسم مبارک کی برکت حاصل ہو. حضور علیہ السلام مزاح مزاح آواز لگانے لگے کہ میں یشتری عبدا، کہ کون ہے جو مجھ سے غلام کو خریدے. یہ غلام تو نہیں تھے، آزاد آدمی تھے، تو وہ ظاہر سی بات ہے ہم سب اللہ کے غلام ہے. اس معنی کر انہوں نے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے غلام کو خریدتا ہے. وقال یا رسول اللہ اذن واللہ تجدنی کاتبا. اس پر حضرت ظاہر فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر مجھے دیکھیں گے تو مجھے بالکل کھوٹا پائیں گے، میری تو کوئی قیمت نہیں، شکل و صورت میں بھی میں درست نہیں ہوں، گاؤں دیہات کا رہنے والا ہوں، شہر کے آداب سے بھی واقف نہیں، اور صورت بھی میری ایسی نہیں ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں. السلام نے جواب میں فرمایا لیکن میں عند اللہ لست بقاصد، وہ ظاہر اللہ کی کھوٹا نہیں ہو. لوگ اگر تمہیں کھوٹا بھی سمجھے تو اللہ کی تمہاری بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی قدر و منظورت ہے. کیونکہ اللہ کی یہاں شکلیں نہیں دیکھی جاتی، لوگوں کی صورتیں نہیں دیکھی جاتی. اللہ کی یہاں تو لوگوں کے اعمال، اللہ کی یہاں تو لوگوں کے دلوں کے حال ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تو تمہارے قلوب، دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اس کا دل کتنا صاف ستھرا ہے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، نفرت سے، عداوت سے، مال کی محبت سے، اور منصب کی محبت سے، دنیا کی محبت سے، تکبر سے، ان چیزوں سے اس کا دل صاف ستھرا ہے. دل میں کتنا خلوص ہے، کتنا جو اس کا جو دل کھڑا ہے اور کتنا کھوٹا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں. یہ اللہ کی یہاں آدمی کی قدر و قیمت کو بڑھاتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ تم نے سب سے زیادہ میرے نزدیک اتقاء معزز اور محترم شخص میں ہے کہ تم نے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو. اللہ کی قدر و قیمت آدمی کے اعمال سے آتی ہے، آدمی کے مال سے نہیں آتی. اگر کہ دنیا والوں کی قدر و قیمت آدمی کے مال سے ہوتی ہے، مال و متاع سے، اس کے عہدے اور منصب سے ہوتی ہے. لیکن اللہ کی بندوں کی قدر و قیمت کر رہے یار یہ عہدہ منصب مال و متاع نہیں ہے بلکہ اعمال ہے. اس کی بات بھی واضح ہو گئی کہ اگر آخرت میں اپنے آپ کو اللہ کی قیمتی بنایا جائے تو اعمال کا ذخیرہ رکھنا پڑے گا، نہ کہ مال کا ذخیرہ. جو مال کا ذخیرہ جمع کر کے رکھتے ہیں یہ اللہ کی میں قیمتی نہیں بناتا. یحسب ان مالہ اخلده، انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کا یہ مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا یا اس کا یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رکھے گا. کلا ہرگز ایسا نہیں. جس واقعے سے اس سوچ کی بھی اصلاح کی گئی حضور علیہ السلام کا عام غرباء فقراء کے ساتھ طرز عمل بھی بتلایا گیا. یہ نہیں کہ کوئی مالدار ہے تو اس کے ساتھ بڑے احترام اور مقام سے پیش آ رہے ہو، یہ غریب ہے تو اس کے ساتھ روکھا سوکھا برتاؤ رکھ رہے ہو، جیسا کہ ہم لوگوں کا طرز عمل ہے. کوئی مالدار آ جاتا ہے تو بڑی آؤ بخت اس کی لیے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر احترام اور اکرام کے ساتھ اس سے ملتے ہیں، اس کو مقام مرتبہ دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی غریب ملنے آ جائے تو چہرے پر بل آ جاتے ہیں، چہرے پر جو ہے وہ پیشانی پر بل آ جاتے ہیں، ناگواری چہرے پر آ جاتی ہے. اور وہ خندہ پیشانی نہیں ہوتی جو اس کے ساتھ ملتے وقت ہونی چاہیے.
وہ جو ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ صاحب حیثیت لوگوں کے ساتھ کرتے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، حضور انہیں محبوب رکھتے تھے. حالانکہ ہم سب اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم حضور سے محبت رکھیں. تو ان کے بارے میں اعزاز کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بڑا محبوب، بڑا پسند کرتے تھے. لہذا وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑا پسند کرتے ہوں گے، محبت رکھتے ہوں گے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں محبوب و پسند رکھتے ہیں. اللہ جل شانہ